يا علي رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الإمام صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف: اللهم ارزقني توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة. صدق مولانا الإمام صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. صلوات على محمد وآل محمد. صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خداوند متعال کی حضور دعا کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، اہل بیت علیہم السلام کا واسطہ دے کے اے خداوند متعال، اللہم بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا، خداوند متعال حاضرین کی جملہ حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. خداوند متعال ہمارے مرحومین جو ان مجالس کا حصہ ہوا کرتے تھے اب ہمارے درمیان موجود نہیں، خداوند متعال ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ان کو اعلی علیین میں جوار آل محمد میں جگہ نصیب فرما. خداوند متعال بالخصوص اپنے آقا اور اپنے والی امام صاحب الزمان کے ظہور کے منتظر ہیں، خداوند متعال ان کے ظہور میں تعجیل فرما. خداوند متعال ہمیں ان کے خدمت گزاروں، ان کے مددگاروں میں اور اپنی جان نثار کرنے والوں میں سے شمار فرما. اور خداوند متعال ہم سب کا خاتمہ بالایمان و خاتمہ بالخیر فرما. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. آپ لوگ سے ایک چھوٹی سی گزارش، خاص طور سے میرے بچوں سے، کہ اگر بچوں بہت ساری جگہ ہیں، آپ لوگ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے کوئی زحمت نہ ہو. یہ بڑی بڑی راتیں ہیں، یہ 3-4 دن کے لیے ہم ماتم کرتے ہیں، پھر ہماری اتنا مجمع ویسے ہی نہیں آتا ہے، تو ابھی اور آئے گا تو زحمت نہ ہو. بالخصوص مصائب میں بہت مشکل ہو جاتی ہے. صلوات پڑھتے ہوئے، صلوات علی محمد و آل محمد. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. آپ کی خدمت میں ایک موضوع کو لے کر چل رہے ہیں، اور موضوع چل رہا ہے اصحاب امام زمانہ کے حوالے سے، کہ کون کون سی انسان کے اندر وہ خصائص ہونے چاہیے، خصائل ہونے چاہیے، وہ کون کون سی نیک عادات ہونے چاہیے انسان کے اندر جو اس کو امام کا منظور نظر کرے گا، امام کے نزدیک مقبول کرے گا. اور ہماری گفتگو شروع ہو چکی تھی، اور اطاعت کے مرحلے سے اب ہم معصیت کے مرحلے تک داخل ہو چکے تھے، اور معصیت پر ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ معصیت کس چیز کو کہا جاتا ہے، معصیت سے کس طریقے سے حفاظت کی جا سکتی ہے، معصیت کے کیا کیا مصادیق ہیں، معصیت کے کیا کیا طرق ہیں جس تاریخ اسلامی میں بھی ہمیں ملتے ہیں، اور کس کس طریقے سے کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو معصیت سے بچایا ہے اور کن کن لوگوں نے اپنے آپ کو معصیت میں ڈالا ہے. اس حوالے سے ہم نے کچھ آپ کی خدمت میں دلائل بھی پیش کیے، اور گفتگو جو ہے وہ انہی مراحل سے ہوتے ہوئے اب ایک جدید مرحلے میں انشاءاللہ کل یا پرسوں داخل ہو جائے گی. لیکن اب موضوع کو جو معصیت اور اطاعت کا ہے انشاءاللہ 1 یا 1.5 دن میں آپ کی خدمت میں اس کو ختم کرنا ہے، اور پھر صدق النیہ والی جو ہماری دعا ہے اس پر ہمیں مباشرتاً آنا ہے. تیزی سے آتے ہیں اور آپ کی خدمت میں کچھ نکات کو رکھتے ہیں. بھائی معصیت کی بات ہو رہی ہے. معصیت اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان موت سے بھی خوفزدہ رہتا ہے. ایسا ہی ہے؟ یعنی دیکھیں، بہت بہت بڑے بڑے چیمپئن آف اسلام آئے ہیں، اور موت کے مرحلے میں اگر آپ ان کے ماتھے پر جب موت کا پسینہ آتے دیکھیں، اس کے بعد انہیں بڑی عجیب عجیب چیزوں کے بارے میں کہا ہے کہ کاش ہم نے وہ کام نہ کیا ہوتا، کاش ہم نے یہ کام نہ کیا ہوتا. ان کا یہ کہنا بتا رہا ہے کہ انہوں نے کتنے بڑے بڑے جرم کیے تھے.
مسئلہ یہ ہے کہ جب موت کا پسینہ آ جائے اور جب آپ حالت احتضار میں ہو تو حالت احتضار والا ایمان اور اسلام قابل قبول نہیں۔ قابل قبول اسلام اور ایمان وہی ہے جو آپ حالت اختیار میں بغیر حقائق ملوکیت، بغیر حقائق معنویت دیکھیں آپ مانیں۔ توجہ ہے، اب اسلام کا اقرار تو آخر میں فرعون نے بھی کیا تھا، اور اپنے جرم کا اقرار بہت بڑی بڑی شخصیات نے کیا تھا، بلکہ ایک شخصیات نے تو یہ بھی کہا تھا کہ کاش در زہرا کو آگ لگائی نہ ہوتی۔ یہ سارے اقرار ان لوگوں نے کیے تھے، لیکن اس اقرار کا فائدہ کیا جو بستر مرگ پر آ رہے ہوں۔ اقرار کرنا ہے تو اس حالت اختیار میں کرنا ہوگا، اقرار کرنا ہے اور اپنی اصلاح کرنی ہے تو انہی حالات میں کرنی ہوگی۔ اور کیا بہترین طریقہ ہو سکتا ہے کہ آپ حسین کے دستخوان پر اقرار جرم کرتے ہوئے آپ توبہ خداوند متعال کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اس سے بہتر اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ میرے بچوں، کبھی بھی اٹس نیور ٹو لیٹ جیسے کہا جاتا ہے، ابھی بھی ٹائم ہے۔ اور بچے تو آپ لوگ تو بچے ہیں، جوان ہیں، جو سفید ریش ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں جنہوں نے زندگی گزار لی ہے اور جو واقعتاً ایک نا امیدی کی کیفیت میں آ چکے ہیں۔ نا امیدی کی کیفیت وہ اپنی زبان سے نہیں کہتے، لیکن بہرحال ان کے اعمال اور اطوار سے لگ رہا ہوتا ہے گویا وہ نا امیدی میں آ چکے ہیں۔ یاد رکھیے گا، آپ کا گناہ کبھی بھی رحمت الہی سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے گا، آپ کا گناہ حسین کے سفینے سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ توجہ ہے، سفینہ حسینی، آپ کیا سمجھتے ہیں سفینہ حسینی کو؟ سفینہ حسینی نے اپنی آغوش میں حر جیسے کو بھی خوش آمدید کہا ہے، اور حر اکیلے نہیں آئے تھے، یاد رکھیے گا۔ بعض روایتوں میں سعید بن طاؤس نے غالباً نقل کیا 30 لوگ فوج اشقیہ سے سید الشہداء کے ساتھ متصل ہوئے تھے۔ توجہ ہے، 30 لوگ سید الشہداء سے متصل ہوئے تھے۔ حسین کا سفینہ اتنا بڑا ہے۔ یہ عزاخانے ہیں، یہ ساری جگہیں ہیں، اور انہی عزاخانوں سے ہمیں جو ہے وہ تدریبات بھی دی جاتی ہیں۔ تدریبات یعنی ٹریننگ کو کہتے ہیں۔ یہ ٹریننگ دی جاتی ہے، تدریبات دی جاتی ہیں کہ کس طریقے سے جب مشکلات تمہارے سامنے آ جائیں، چاہے وہ مانوی مشکلات ہو، مادی مشکلات ہو، کس طریقے سے اپنے اضطراب کو اپنے قابو میں رکھنا ہے، کس طریقے سے اپنے تذبذب کو سکون میں بدلنا ہے۔ یہ ساری چیزیں نہایت اہم ہے۔ بھائی تیزی سے آتے ہیں، میں موضوع سے ہٹنا نہیں چاہ رہا۔ بھائی یہودیوں کا بھی بہت بڑا دعویٰ تھا کہ وہ خداوند متعال کے چنیدہ لوگ ہیں۔ آج بھی وہ اسی دعوے میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں کہ گویا صلوات علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج بھی ان کا یہی دعویٰ ہے کہ جو چوزن پیپل والا کانسیپٹ ہے، اور وہ ایک نیا کانسیپٹ نہیں۔ آپ جا کے جو ہے پیدائش کی کتاب پڑھ لیجئے۔ اب کبھی کبھی اردو میں کتابوں کے حوالے دینا اتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ لوگ سمجھ نہیں پاتے۔ پیدائش کو بولتے ہیں جینیسس۔ جینیسس از the first chapter، پہلے چیپٹر کو، جو پہلا سبق ہے اس کو کہا جاتا ہے پیدائش یا جینیسس کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ جو ہے وہ تاریخ اور دیگر جو ان کے جو عدد، باقی جتنے بھی چیپٹرز ہیں، آپ کو یہ ایک تھیم ملے گی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خداوند متعال کے خاص سلیکٹڈ پیپل ہیں، اور خاص سلیکٹڈ پیپل یہ اس عنوان سے لیتے ہیں کہ جنت ان کے لیے فقط ہے، باقی جو اس عقیدے سے تعلق نہیں رکھتا اس کے لیے کوئی جنت نہیں ہے۔ خداوند متعال ان کے اسی عقیدے کی نکیر کرتے ہوئے ایک دلیل دیتا ہے، کہتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ اے یہودیوں اگر تمہارا ادعا یہ ہے، اے یہودیوں اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تم خداوند متعال کے چنیدہ لوگ ہو، باقی جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے جنت میں کوئی جگہ نہیں، تو خداوند متعال تمہیں تحدی دیتا ہے، خداوند متعال تمہیں چیلنج دیتا ہے کہ تم موت کو طلب کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ بھئی یہی تو فرق تھا۔ موت سے کون کون پلٹ کر بھاگا ہے یہ آپ سب جانتے ہیں۔ کتنے لوگ موت سے پلٹ کر بھاگ گئے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کا دعویٰ تھا کہ ہم اسلام کے بہت بڑے چیمپئن ہیں، ہم ایمان کے بہت بڑے چیمپئن ہیں، بلکہ جب رسول جب جھنڈے کو بھی بانٹ رہے ہوتے تھے، خود کہتے ہیں فَتَطَاوَلَ أَصْحَابُ النَّبِي، جس طریقے سے اونٹ اپنی گردن کو اونچی کر کے اپنے آپ کو دکھوانا چاہ رہا ہوتا تھا، اسی طریقے سے اپنے آپ کو دکھوانا چاہ رہے ہوتے تھے۔ لیکن موت کا خوف اتنا زیادہ تھا کہ جب علی ابن ابی طالب کسی قاتل کو مار بھی دیا کرتے تھے اور اس کے ساتھی بھاگ بھی رہا کرتے تھے، علی ابن ابی طالب کی کبھی بھی عادت نہیں تھی کہ جو بھاگ رہے ہوں ان کے پیچھے بھاگیں،
علی ابن ابی طالب اپنا کام کر کے پیچھے آ جایا کرتے تھے۔ چنانچہ ان لوگوں کو بھی موقع مل گیا کہ چلو موت سے تو بہت خوف کھاتے ہیں، یہ وہ شخصیات ہیں جو واقعتاً ہم سے بھاگ رہی ہیں، چلو ان کا پیچھا کرتے ہیں، ایک تلوار ہم مار دیں، ایک ہاتھ ہم کاٹ دیں، کچھ انگلیاں کاٹ دیں تو شاید ہمارا بھی تاریخ میں کہیں نام آ جائے گا۔ ان کا کوئی کارنامہ نہیں تھا مگر انہوں نے 4-5 انگلیاں کاٹ دی تھیں جب وہ بھاگ رہے تھے، چنانچہ وہ بھی بھاگنے لگتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ علی تو ہمارے پیچھے آ نہیں سکتا، علی کا طریقہ یہ ہے جب وہ مار دیتا ہے تو وہ وہیں پہ سکون اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ کوئی اور ہی قوم آ رہی ہوگی جو اپنا نام روشن کروانا چاہتی ہے لیکن موت سے بہت خوف زدہ ہے۔ یہ کچھ نہیں کرتے، یہ صرف اپنے چہرے کو پیچھے موڑ دیتے ہیں۔ یہ چہرے کو پیچھے موڑتے ہیں، وہ بھی اپنے چہرے کو پیچھے موڑ دیتے ہیں۔ کاز اینڈ افیکٹ، علت معلول کا رشتہ ہے۔ توجہ ہے، چہرہ انہی نے موڑا، انہوں نے بھی کہا عافیت اسی میں کہ چہرہ موڑ لو، کیونکہ چہرہ اگر سامنے رکھا تو یہاں پر تو وہ بڑے بڑے پہاڑ بھی نہیں ہیں۔ میں تو گیا ہوں، میں تو حضرت حمزہ کی زیارت، آپ لوگ بھی جو گئے ہوں گے، پہاڑ دیکھتا ہوں ابھی میں پریشان ہوتا ہوں، اتنی مشکل ہائیکنگ ہے اس پر کرنا۔ لیکن ایک صاحب اپنے بارے میں یہ کہا کرتے تھے، تاریخ الطبری اور تفسیر الطبری کا حوالہ دے رہا ہوں، خود جا کے پڑھیے گا، کہنے لگے میں اس طریقے سے جا رہا تھا جیسے پہاڑی بکرا پہاڑ پہ چل رہا ہو۔ اب سوچیں ہائیکنگ کی کیا قسم ہوگی، جب بکرا تیز بھاگ رہا ہوتا ہے آپ پکڑ نہیں سکتے اس کو اتنی آرام سے، کیونکہ وہ ڈاج بہت تیزی سے دیتے ہوئے جا رہا ہوتا ہے۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی تشبیہ بھی کی تو کس سے کی؟ نہیں دیکھیں، علی بن ابی طالب کو اب اسد اللہ کہتے ہیں، حمزہ بن عبد المطلب کو اسد اللہ کہتے ہیں، یہ اسد اللہ تھے۔ اگر کوئی اسلام کا شات اللہ تھا تو سمجھ گئے، شات کس کو بولتے ہیں؟ بکرے کو کہتے ہیں۔ شات اللہ بھی تھا، خدا شات الاسلام، توجہ ہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کسی کو اپنے بکرے ہونے پر آج تک کسی کو فخر نہیں ہوا، اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ توجہ ہے بھئی، یہ میں باتیں صرف اس وجہ سے بتا رہا ہوں، موت سے خوف زدہ تھے، معصیت سے خوف زدہ تھے۔ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور یہ ہرگز موت کو کبھی قبول کر سکتے ہیں؟ یہ جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کیا کیا بدعمالیاں کی ہیں، جو بدعمالیاں خداوند مطہر کے حضور پہنچ چکی ہیں، اور ان بدعمالیوں کے خوف کی وجہ سے یہ موت کو قبول نہیں کرتے۔ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اے لوگوں، اے یہودیوں، جس موت سے تم خوفزدگی کے ساتھ بھاگ رہے ہو، یہ موت تمہیں اتنی جلدی آ پکڑے گی اور پھر تمہیں اس بارگاہ میں لے کر جایا جائے گا جو عالم الغیب والشہادہ ہے، جو غیب کا بھی علم رکھتا ہے، حضور کا بھی علم رکھتا ہے، اور وہ تمہیں بتائے گا کہ تم نے کیا کیا اعمال اور بدعمالیاں اور کارستانیاں انجام دی ہیں۔ بھئی اب ذکر آ گیا ہے، میں ماشاءاللہ سے ان اصحاب کا ذکر میں کیوں کروں؟ میں تو آپ کی خدمت میں ایک روایت رکھ دیتا ہوں، اور یہ روایت نہایت اہم ہے میرے دوستوں، بڑی توجہ سے سنیے گا۔ یہ روایت حضرت حذیفہ بن یمان کی ہے، اور آپ کیا جانیں حضرت حذیفہ بن یمان کون سی شخصیت تھی؟ یہ وہ شخصیت تھی، دیکھیں دو شخصیات ہیں، جب حضرت رسالت مآب اپنی سواری کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں اور اس نیرو گھاٹی میں جاتے ہیں، اس ضیق وادی میں جاتے ہیں جہاں سے جانا مقصود ہوتا ہے، تو ایک طرف سے حذیفہ پکڑے ہوتے ہیں، دوسری طرف سے عمار پکڑے ہوتے ہیں، ایک دھکا دے رہا ہوتا ہے سواری کو اور ایک سواری کو پل کر رہا ہوتا ہے، لے کر آگے جا رہا ہوتا ہے۔ چنانچہ وہیں پر حملہ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ حملہ کیا گیا، لیکن ہوا یہ کہ ان کے چہروں پہ جو وہ ڈھانٹے باندھے ہوئے تھے، بھائی سمجھ گئے یہ آئسس کہاں سے شروع ہوئی ہے جو ڈھانٹے باندھتے آتے تھے، اپنے منہ پہ کپڑے باندھتے تھے؟ یہ ان کے سلف الصالحین وہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ کو شہید کرنے کی کوشش کی تھی۔ چنانچہ ان کے چہروں سے جب نقاب ہٹتا ہے تو یہ 14 یا 28 شخصیت بتائی جاتی ہیں۔ 14 اور 28 میں کوئی تفاوت نہیں ہے، 14 کچھ پیچھے ہوں گے جو پہرا دے رہے ہوں گے، اور 14 وہ ہوں گے جو مباشرتاً کام کر رہے ہوں گے۔ 14 یا 28 شخصیات کا نام آتا ہے، اور ان شخصیات میں بڑے بڑے عالی جناب شخصیات بھی تھیں۔ چنانچہ ان عالی جناب شخصیات کو سب کے سب حضرت حذیفہ بن یمان جانا کرتے تھے۔ اب آپ نے اردو کا وہ محاورہ سنا ہوگا کہ چور کی داڑھی میں تنکا،
بھائی واضح ہے نا کہ جس کو جتنا اندیشہ ہوتا ہے وہ اتنے ہی اپنے متعلق سوال کر رہا ہوتا ہے. تو ایک حضرت آ کے بار بار حذیفہ سے سوال کیا کرتے تھے, اے حذیفہ بس مجھے اتنا بتا دو کہ کیا میں منافقوں میں سے تو نہیں. ان کا سوال کرنا, بھائی آپ بڑے ایمان سے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, آپ کبھی جا کے اپنے مولا سے یہ سوال کریں گے کہ میں منافقوں میں سے تو نہیں؟ آپ یہ سوال کریں گے کہ مولا میں آپ کے سچے شیعوں میں سے ہوں یا نہیں ہوں؟ آپ پازیٹیو چیز سے اپنے آپ کو انتساب کریں گے. منفی چیز سے جو اپنے آپ کو منتسب کرتا ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن علی کا چاہنے والے نہیں ہو سکتا, اور جو اپنا انتساب منفی چیزوں سے کرتا ہے وہ دراصل وہ ہوتا ہے جو علی ابن ابی طالب کے مقابلے میں آیا ہوتا ہے. اب میں روایت تیزی سے پیش کرتا ہوں, آج مصائب پڑھنے ہیں, طویل مصائب ہوں گے. آج حضرت حذیفہ کی روایت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. راوی کا نام ہے ربیعہ بن مالک السعدی. بھائی راوی کا نام بھی اس وجہ سے بتا دیا تاکہ آپ جا کے اگر ان کے والد اور ان کی اور دیگر چیزوں کے بارے میں تحقیق کرنا چاہیں علم رجال کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں. بہار الانوار میں علامہ مجلسی اس روایت کو لائے ہیں, کہتے ہیں اتیت حذیفہ بن یمان, میں حضرت حذیفہ بن یمان کے پاس آتا ہوں, جیسے ہی آتا ہوں ایک سوال کرتا ہوں کہ ان الناس یحدثون عن علی ابن ابی طالب وفضائلہ ومناقبہ. اے حذیفہ یہ کیا معاملہ ہے کہ لوگ آج کل ایک بڑی گرم ڈسکشن ہے, بہت زیادہ اس پر جو ہے وہ کیلا اور کالا کی جا رہی, کس شخصیت کے بارے میں؟ علی ابن ابی طالب کی شخصیت کے بارے میں کی جا رہی. جب علی کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے تو لوگ ان کے فضائل بھی نقل کرتے ہیں, ان کے مناقب بھی نقل کرتے ہیں, ان کے خصائص بھی نقل کرتے ہیں. جب یہ ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں فقال اہل البصرہ, تو اہل البصرہ اس وقت کیا کہتے ہیں, بصرے والے کیا کہتے ہیں؟ بھائی بصرہ آج کا بصرہ شیعہ ہے, اس زمانے کا بصرہ نہایت ہی اہل بیت کا دشمن تھا, اور یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے آل محمد کے قتل اور آل محمد کے شیعوں کے قتل میں بہت زیادہ اپنی کارکردگی کو پیش کیا ہے. یہ اچھے لوگوں میں سے نہیں تھے. آج اللہ کا شکر ہے کہ وہ پورا علاقہ جو ناسبیت پر مشتمل تھا, عثمانیت پر مشتمل تھا, دشمنان اہل بیت کا گڑھ سمجھا جاتا تھا, شیعان حیدر کرار نے اتنی تبلیغ کری کہ آج وہ شیعوں کا گہوارہ ہو چکا ہے. توجہ ہے, آج بھی آج ماشاءاللہ سے آپ کے برابر میں تو ماشاءاللہ عربی رہتے ہیں, آپ ان سے جا کے پوچھیے گا بصرہ میں, لیکن آج بھی بصرے میں آپ کو کچھ ایسی شخصیات مل جائیں گی جو بعض قبور کی مجاورت کر رہی ہیں, اور وہ بعض قبور آپ سمجھ جائیں تو دشمنان اہل بیت آج بھی ادھر دفن ہیں, ان کی مجاورت میں جو اپنی زندگی کو گزاری آج بھی موجود ہیں. ہر اچھے علاقے میں کچھ نہ کچھ آپ کو ایسے مل جائیں گے. چنانچہ روایت کے جملے ہیں کہ بھائی وہ کہتے ہیں کہ بھائی بصرے والے کہتے ہیں انکم تفرطون فی تفریط ھذا الرجل, تم تو علی ابن ابی طالب کے بارے میں غلو سے کام لیتے ہو, تم علی ابن ابی طالب کو حد سے بڑھا دیتے ہو, تم علی ابن ابی طالب کے ایسے فضائل نقل کرتے ہو جو واقعتاً ان کے فضائل نہیں. چنانچہ وہ راوی پوچھنا آیا ہے, وہ سوال کرنے آیا ہے, کہتا ہے کہ مجھے اس چیز کا جواب دے دیجئے اے حذیفہ کہ حدثنی بحدیث عن علی ابن ابی طالب حتی اذکرہ للناس. اے حذیفہ میری چھوٹی سی گزارش فقط اتنی ہے کہ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب کے بارے میں کوئی روایت سنا دیجئے تاکہ میں جا کے یہ روایت لوگوں کو سنا دوں. اچھا یہ اچھی نیت لے کر نہیں آیا, تبھی بات نیتوں کی ہو رہی ہے, بات اچھائی کی ہو رہی ہے, اچھی نیت لے کر نہیں آیا تھا, یہ بس سننا چاہتا تھا کہ حذیفہ کا عقیدہ علی ابن ابی طالب کے حوالے سے ہے کیا. پلٹ کے کہتے ہیں یا ربیعہ ما الذی تسألنی عنہ, اے ربیعہ تیرا سوال ہے کیا, ما الذی احدثک عن علی ابن ابی طالب, میں بھلا کون ہوتا ہوں جو علی کی فضیلت تمہاری خدمت میں نقل کریں. علی کی فضیلت کو نقل تو وہی شخصیت صحیح سے کر سکتی ہے جو کنہ حقیقت کو جانتی ہو, جو علی کی اصل معرفت رکھتی ہو, اور اگر وہ اصل معرفت رکھنے والی شخصیات ہیں تو یا تو خداوند متعال کی ذات ہے یا محمد بن عبداللہ کی ذات ہے. یہی تو دو شخصیات ہیں جو علی ابن ابی طالب کی سچی معرفت رکھتی ہیں, باقی ہماری معرفت ہمیشہ ناقص ہی رہتی ہے. لیکن سوال کیا گیا ہے, جواب دینا بھی ضروری ہے. کہتے ہیں کہ والذی نفس حذیفہ بیدہ, کیا قسم ہے بھائی سنیے, کہتے ہیں کہ اس ذات پروردگار کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں حذیفہ کی جان ہے, لو کان جمیع اعمال امت محمد فی کفۃ میزان, اگر تمام اعمال امت محمدی کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے, من منذ بعث اللہ محمدا الی یومنا و الی یوم القیامہ, جب سے رسول اللہ کی بعثت ہوئی ہے اس سے لے کے آج کے دن تک, اور آج کے دن سے لے کے قیامت کے دن تک, اگر تمام اعمال محمدی کو ایک
ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے. وَوَضَعَ عَمْلُ وَاحِدٍ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فِي كِفَّةِ مِيزَانٍ أُخْرَى, اور دوسرے پلڑے میں علی کے تمام اعمال کو نہ رکھا جائے, علی کے فقط اور فقط ایک عمل کو رکھ دیا جائے. لَرَجَحَ عَمْلُ وَاحِدٍ لِعَلِيٍّ عَلَىٰ أَعْمَالِ جَمِيعِ أُمَّتِ مُحَمَّدٍ. خداوند متعال کا کرنا یہ ہوگا کہ علی کا ایک عمل تمام قیامت تک آنے والی امت محمدی کے اعمال سے زیادہ وقت رکھتا ہوگا. روایت آگے بڑھتی ہے, کہتا ہے اب اس کی نیت صحیح نہیں تھی, فوراً پلٹ کے کہتا ہے یا ابا عبداللہ, ان کی کنیت بھی ابو عبداللہ ہی تھی, کہتے ہیں یا ابا عبداللہ انکم مسرفہ, اے ابا عبداللہ آپ تو جھوٹ بول رہے ہیں, اور جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ ھذا المدح لا یقام ولا یقعد ولا یحمل, یہ تو آپ نے ایسی فضیلت بیان کر دی ہے کہ نہ کھڑا ہوا جائے نہ بیٹھا جائے نہ اس کو برداشت کیا. بھائی میں سمجھ رہے ہیں نا کہ جب علی کے فضائل پڑھے جا رہے ہوں, علی کے فضائل پڑھے جا رہے ہوں, اور اگر آپ ٹی وی پہ مولویوں کو دیکھیں کبھی چہرہ یوں کر رہے ہوں, کبھی یوں کر رہے ہوں, کبھی ہاتھوں کو ادھر ادھر کر رہے ہوں, تو سمجھ جایا کریں یہ صحابی رسول حذیفہ کے ماننے والے نہیں ہیں, بلکہ ان منافقین کے ماننے والے ہیں جن سے فضائل علی ابن ابی طالب ہضم نہیں ہوتے. آتے ہیں, بات آگے بڑھتی ہے, کہتے ہیں دلیل دوں. حذیفہ بھی غصے میں آ جاتے ہیں, کہتے ہیں یا لکعا. اچھا اب ڈکشنری میں باقی جا کے دیکھیے گا اس کا مطلب کیا ہے. میں چلیں آسان کر کے پڑھتا ہوں. اے مرد, اے کہنے والے سن. بھائی غالب کے وہ اشعار یاد ہیں نا جو غالب پر اعتراض کیے گئے تھے. غالب نے بھی وائس کی عزت نہیں رکھی تھی, بلکہ سیدھا سیدھا کہا تھا سن کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. علی کے دشمنوں کے ساتھ جن پر اتمام حجت ہو چکی, یاد رکھیے گا سب کے ساتھ نہیں, جن پر اتمام حجت ہو جائے ان کے ساتھ اہل بیت کے چاہنے والے ایسا ہی سلوک کرتے ہیں. کہتے ہیں یا لکعا سن, کہتے ہیں اذا کان یوم الخندق این کان المسلمون. جب خندق کا میدان سجا تھا اس وقت یہ بڑے رضی اللہ کہاں چلے گئے تھے؟ دلیل دے رہے ہیں اذا عبر عمر بن عبدوت واصحابہ. بھائی وہ خندق کھدی ہوتی ہے, تھوڑا سا گیپ کہیں سے ہوتا ہے, عمر بن عبدوت اور اس کے ساتھی آتے ہیں. یاد رکھیے گا عمر بن عبدوت اکیلے نہیں آیا تھا, عمر بن عبدوت کے ساتھ اس کے ساتھی بھی آئے تھے. کہتے ہیں جیسے ہی مسلمان پورے ان ساتھیوں کو دیکھتے ہیں فَمَلَكُهُمُ الْجَزْعُ وَالْحَلْعُ. بھائی مسلمان صرف ان کے ساتھیوں کو دیکھتے ہیں, عمر بن عبدوت کی شکل کو دیکھتے ہیں, اتنے خوف زدہ ہو جاتے ہیں, اتنے تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں, اتنے اضطراب کا شکار ہو جاتے ہیں. فَدَعَاهُمْ إِلَى مُبَارَزَتِهِ فَحْجَمُوهُ عَنْهُ, کہ وہ بار بار مبارزے کے لیے بلا رہا ہوتا ہے اور یہ بالکل ایسے خاموش ہو جاتے ہیں جیسے ان کے سروں پر پرندے آ کر بیٹھ گئے ہوں. یہ میرے الفاظ نہیں ہیں, حضرت حذیفہ بن یمان کے ہیں, کہ تو اتنے خوفزدگی میں. بھائی آپ نے خوفزدگی دیکھی نہیں ہے, خوفزدگی بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے. اتنے خوفزدہ ہو جاتے ہیں کہ بالکل ساکت ہو جاتے ہیں. کہتے فدعاہم الی مبارزتی, بار بار عمر بن عبدوت مبارزے کے لیے بلا. بھائی خندق مجھے ابھی نہیں پڑھنی, مجھے تو صرف روایت کا ترجمہ پیش کرنا ہے. جب مبارزے کے لیے بلایا جا رہا ہوتا ہے فبرز الیہ علی ابن ابی طالب, ایک ہی تو شخصیت ہے جو اس کا جا کے مقابلہ کرتی ہے, علی ابن ابی طالب جا کے مقابلہ کرتے ہیں. فقتلہ, اور اس کے بعد اس کو واصل جہنم کر دیتے ہیں. پھر دوبارہ حضرت حذیفہ خداوند متعال کی قسم کھاتے ہیں, عجیب انداز میں کھاتے ہیں. کہتے ہیں والذی نفس حذیفہ بیدہ, اس ذات پروردگار کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں حضرت حذیفہ کی جان ہے. کہتے ہیں لقتل علی ابن ابی طالب عمر ابن عبدوت افضل من اعمال جمیع امت محمد من رسول اللہ الى یوم القیامہ. رسول کی بعثت کے بعد جو جو اپنے آپ کو امت محمد کا حصہ سمجھتا ہے, جتنے نیک اعمال کرتا ہو, جتنے حج کرتا ہو, جہاد کرتا ہو, نمازیں پڑھتا ہو, روزے رکھتا ہو, سارے اعمال کو بھی ملا دیا جائے,
وہ علی ابن ابی طالب کی ایک ضربت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اور یہ حذیفہ نے اپنی وجہ سے نہیں کہا تھا, رسول کے اس قول کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہا تھا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین, کہ اگر تمہیں علی کی ضربت کی وقعت اور ثقل کو دیکھنا ہو تو سمجھ جاؤ علی کی ایک ضربت جو عمر بن عبدود پر آ کر لگی تھی وہ میری امت کے تمام جن و انس کی تمام عبادتوں کو ملا کے اگر کوئی زیادہ وقت رکھتی ہے تو علی ابن ابی طالب کی ضربت. علی ابن ابی طالب, یہی تو محبت ہے. کس طریقے سے انصاف کیسے ہو سکتا ہے علی ابن ابی طالب کے ساتھ. حارث حمدانی, بس روایت آخری اور مجھے مصائب پر آنا ہے. حضرت حارث حمدانی آتے ہیں مولا کائنات سے ملنے. علی پلٹ کے سوال کرتے ہیں ما الذی جاءک بی یا حار, اے حارث کس وجہ سے مجھ سے ملنے آیا ہے. مولا نے سوال کیا حارث کو نہیں جانتے, کہتے حب لک یا امیر المؤمنین, علی ابن ابی طالب صاحب سے سچی محبت رکھتا ہوں اس وجہ سے ملنے آیا ہوں. کہتے تحبنی, کیا واقعتاً مجھ سے محبت کرتا ہے. کہتا واللہ احبک, خدا کی قسم آپ سے محبت کرتا ہوں. بھائی واقعتاً حارث حمدانی جیسا جگر ہونا چاہیے, معصوم پوچھے بھی تو ہمت کر کے جواب چلنی چاہیے, آپ کی ہی ولایت اور موالات رکھتا ہوں اہل بیت, بس آپ کی محبت رکھتا ہوں. جب پرکھ لیتے ہیں علی ابن ابی طالب, اب علی ابن ابی طالب کا مزاج دیکھے گا, کہتے ہیں یا حار لو رأیتنی لو بلغت نفسک الحلقوم لا رأیتنی حیث تحب. بھائی میں تمہیں خوش کرنے کے لیے تمہاری لیے ایک روایت سنا دیتا ہوں. کہتے ہیں کہ جب تمہاری جان نکلنے والی ہوگی تم مجھے اس حالت میں دیکھو گے اے حارث حمدانی, اور میرے شیعہ مجھے اس حالت میں دیکھیں گے کہ مجھے دیکھ کر وہ فرح میں اور خوشی میں ایک دفعہ اپنے آپ کو محسوس کرنے لگیں گے. جب ان کی جان نکلنے والی ہوگی اور مجھے دیکھیں گے لو رأیتنی وانا اذود الرجال عن الحوض ذود الغریب الابل لا رأیتنی حیث تحب. شیعوں کی خوشیوں کو بتا رہے ہیں, اور اے حارث جب تم اور میرے شیعہ جب مجھے دیکھیں گے اس حالت میں کہ میں حوض کوثر پر کچھ گھس بیٹھیوں کو ہٹا رہا ہوں گا تو نہایت خوشی کے عالم میں مجھے پائیں گے اور نہایت خوشی کے عالم میں اپنے آپ کو بھی پائیں گے. یا حار, پھر آخری جملہ کہتے ہیں لو رأیتنی وانا مار علی صراط المستقیم بلواء الحمد بین یدی رسول اللہ لا رأیتنی حیث تحب. اے حارث حمدانی جب تم مجھے اس حالت میں دیکھو گے تمہاری خوشی کی کیا حالت ہوگی جب میں صراط مستقیم پر جا رہا ہوں گا اور آ رہا ہوں گا, میرے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگی, دینے والی ذات محمد کی ہوگی. اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی کہ جب بار بار دیکھ کے خوش ہو رہے ہوگے. پتہ یہ چلا مومن کی 3 خوشیاں سب سے اہم ہیں, جب مر رہا ہوتا ہے, جب شہید ہو رہا ہوتا ہے, انتقال کر رہا ہوتا ہے, علی ابن ابی طالب کی زیارت کرتا ہے, اور جب ایک دفعہ حوض کوثر پر پہنچے گا وہاں پر بھی اس کی خوشی کا عالم دوبالا ہوگا. جب علی ابن ابی طالب کی زیارت کرے گا, اور اس سے زیادہ خوشی کا عالم اس وقت ہوگا جب جنت کی طرف جا رہا ہوگا, ایک ہی شخصیت کو دیکھے گا جو لواء الحمد اپنے ساتھ لے کر چل رہی ہوگی, وہ کوئی اور ذات نہیں مگر علی ابن ابی طالب کی ذات. معصیت اور اطاعت, مولا بہت گناہ گار ہیں لیکن چاہنے والے ہیں آپ کے. اب عبداللہ کی مصائب دیکھیں, چاہتے ہیں نا ایک شہادت ایسی ہے جس پہ آپ کے مولا نے آپ کو یاد کیا ہے. عجیب جملہ ہے زیارتوں کا, عجبت ملائکۃ المقربین علی صبرک یا ابا عبداللہ. اے ابا عبداللہ آپ نے صبر کے ایسے جوہر عاشورے میں دکھائے ہیں کہ ملائکہ مقربین بھی آپ کے صبر کو دیکھ کے تعجب خیز ہیں. یہ کون ذات ہے کہ کس نے کیسے صبر کا اظہار کیا ہے؟ کون سے صبر کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟
بھائی سارے ہی صبر کے بارے میں بات ہو رہی ہے، لیکن کون سے والے؟ کیا عباس کی رخصتی ہے؟ کیا علی اکبر کی رخصتی ہے جب 70 دفعہ خیمے کا پردہ اٹھتا ہے اور نیچے ہوتا ہے؟ کیا قاسم کی رخصتی ہے؟ وہ قاسم کی رخصتی جب ایسے گلے لگاتے ہیں قاسم بھی بے ہوش ہو جاتے ہیں، حسین بھی بے ہوش ہو جاتے ہیں. یہ رخصتی ہے؟ بھائی کس رخصتی کی بات ہو رہی ہے؟ عزاداروں ایک ہی تو رخصتی ہے، ایک ہی تو شہادت ہے جس پر حسین کبھی آگے جاتے ہیں اور کبھی پیچھے آتے ہیں. آگیا میں موضوع سے متصل ہو گیا. بھائی شب عاشور میں بیویاں بیٹھی ہیں، ام رباب بھی بیٹھی ہیں اپنے علی اصغر کے ساتھ. اے علی اصغر، بھائی جو پڑھنے والے پڑھتے ہیں، میں آج وہ پورا معتبر علماء کی زبانی جو ہے وہ آپ کے خدمت میں نقل کر رہا ہوں. ایک دفعہ اپنے بچے کو دیکھتی ہے، کہتی ہیں کہ اے علی اصغر، کاش آپ بھی اتنے بڑے ہوتے کہ جنگ کو جا سکتے ہوتے. میری ایک سکینہ ہے اور ایک علی اصغر ہے. میں کہوں گا رباب کسی کی قربانی قبول ہوئی ہے تو آپ ہی کی تو قربانی عجیب طریقے سے قبول ہے. علی اصغر کربلا میں شہید ہوتے ہیں، سکینہ شام کے زندان میں شہید. عزاداروں جب حسین بھائی مجھے آج مطمئن ہو کے مصائب پڑھنا ہے. عزاداروں میں نے بہت وقت رکھا ہے مصائب کے لیے. آج یہ 3-4 راتیں صرف اور صرف مصائب آل محمد کی ہیں. عزاداروں آپ کی خدمت میں کیسے عرض کروں، مدینے سے حسین جا رہے ہوتے ہیں، بس آپ لوگ اپنے گریے کو کم نہیں کیجیے گا. آپ پرسہ کس کو دے رہے ہیں؟ آج ام رباب کو پرسہ دینا ہے. عزاداروں کل کائنات ام رباب لٹا چکی ہیں. علی اصغر شہید ہو جاتے ہیں، سکینہ شہید ہو گئیں، اور والی اور آقا بھی کربلا میں شہید ہو گئے. بچا کیا تھا جناب ام رباب کے پاس؟ بس ہزاروں پرسہ دینا ہے. حضرت علی اصغر اور جب پیدا ہوتے ہیں، رجب میں آپ کی پیدائش ہے، 6 ماہیں تھے، 6 مہینے کے تھے. روایت کے جملے ہیں کہ جب مدینے سے قافلہ جا رہا ہوتا ہے، ایک منزل آگے بڑھتا ہے تو دعائی دی جاتی ہے کہ قافلے کو روکو. ایک بیٹی آ رہی ہے جو ملنا چاہتی ہے. اس بیٹی کا نام ہے فاطمۃ الصغریٰ. ملنے آئی ہے. چھوڑ کے جا رہے تھے حسین، لیکن ملنے آتی کہتی بابا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کہتے بیٹی بیمار ہیں آپ، جب ایک دفعہ کوفے پہنچ جائیں گے اور کوفے کے حالات اچھے ہوں گے، علی اکبر کو بھیجوں گا تاکہ وہ آپ کو واپس لے کر آئیں. کہتی بابا، بڑی مشکل سے راضی ہوتی ہیں. کہتی بابا جانے سے پہلے میں سب سے ملنا چاہتی ہوں. پھپھیوں سے ملتی ہیں، ماں سے سب سے ملاقات کرتی ہیں. آخر میں جناب ام رباب سے جب ملاقات کرتی ہیں، جو چھوٹے ننھے بچے کو اپنے گود میں لے لیتی ہیں. اب چھوٹے ننھے بچے کو عزاداروں ہر کوئی آتا ہے، پھپھی آتی، ماں آتی ہے، گود میں لینا چاہتی ہے، بچہ گود میں نہیں آتا. صغرا بھی عجیب شرط لگا دیتی ہے، کہتی بچہ اگر اپنی مرضی سے آ جائے تو بچے کو لے جاؤ، ورنہ بچہ میرے ساتھ رہے گا. عزاداروں سب اپنی کوشش کر لیتے ہیں. ایک دفعہ غریب زہرا آگے آتے ہیں. کے آنکھوں میں کچھ باتیں ہوتی، میں بتاؤں گا بھی وہ کیا باتیں تھی. آنکھوں میں باتیں ہوتی. شاید یہ کہا ہو کہ اے علی اصغر، آپ کے بغیر میری فوج مکمل نہیں ہوگی. علی اکبر کا مقام اپنا ہے، عباس کا مقام اپنا ہے، قاسم کا مقام اپنا ہے. اے علی اصغر، آپ نہیں ہوں گے تو جنگ مکمل نہیں ہوگی. بس عزاداروں روایت کے جملے یہ ہیں، بچہ اچک کے باپ کی گود میں آ جاتا ہے. عزاداروں عاشورے کا ہنگامہ ہوتا ہے، شہادتیں پیش ہوتی ہیں، اصحاب جاتے ہیں، انصار جاتے ہیں. یاد رکھیے گا، علماء صحیح کہتے ہیں کربلا میں زندہ رہنا مشکل تھا، مرنا آسان تھا. بس آپ سمجھ گئے عظمت سادات کیا تھی کہ جب انہوں نے شہادت بھی دی ہے تو سب سے آخر میں شہادت دی ہے. پہلے انصار جاتے ہیں، اصحاب جاتے ہیں، حفظ مراتب تھے، پھر آل عقیل جاتی ہے، آل جعفر جاتی ہے، اس کے بعد آل علی کا مرحلہ آتا ہے، آل حسن کا مرحلہ آتا ہے. عزاداروں آخر میں غریب زہرا کے خاندان کی باری آ جاتی ہے، اور ایک دفعہ علی اکبر بھی چلے جاتے ہیں. آخری آوازیں وہ اس وقت آواز استغاثہ بلند کرتے ہیں. حسین کی عجیب استغاثے کی آواز ہوتی ہے، حل من ناصر ینصرنا. کون ہے جو حسین کی آواز استغاثہ پر لبیک کہے؟ عزاداروں ایک دفعہ حسین کا استغاثہ لگانا ہوتا ہے، خیموں سے گریہ کی آواز بلند ہوتی ہے. حسین آہستہ آہستہ خیمے کی جانب جا رہے ہوتے ہیں، گریہ کی آواز بلند ہوتی ہے. جیسے ہی باب خیمہ پہ آتے ہیں، کیا دیکھتے؟ بہن موجود ہے. کہتی ماں جائے غضب ہو گیا، آپ نے آواز استغاثہ لگائی ہے، علی اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے نیچے گرا دیا.
علی اصغر نے گہوارے سے نیچے گرا دیا ہے. بہت کوشش کر رہے ہیں, سب کوشش کر رہے ہیں, گریہ ختم نہیں ہو رہا علی اصغر کا. ایک دفعہ حسین آگے آتے ہیں, علی اصغر سے آنکھوں میں دوبارہ بات کرتے ہیں. علی اصغر سمجھ جاتے ہیں, باپ کی آغوش میں آتے ہیں. عزاداروں, اب جب باپ لے کر جا رہا ہوتا ہے نا, تو ایک دفعہ جب خیمے سے نکل رہے تو مظلومیت دیکھیں, ایک دفعہ جناب ام رباب آ جاتی ہے, والی آخری دفعہ مجھے دیکھنے کی اجازت دے دیجئے. علی اصغر کو دیکھتی, اب ماں تیار, ماں کی محبت بھی تو ہے, سب ماں نے رخصت کیا ہے نا. علی اصغر تو وہ ہیں. عزاداروں, علی اکبر بھی لڑ کے واپس آتے ہیں, ایک دفعہ قاسم لڑ کے واپس آتے ہیں, لیکن عزاداروں علی اصغر تو لڑ نہیں پائیں گے نا, لڑیں گے لیکن واپس تو نہیں آئیں گے نا, ماں کی آخری رخصت ہے. عزاداروں, ماں کنگھی کرتی ہے, چہرے پر سے خاک کو ہٹاتی ہے, نئے کرتے کو پہناتی ہے. شاید بے زبانی میں یہ بھی کہو, اے علی اصغر جب تیر لگے تو رونا مت, بلکہ بابا کی طرف سے مسکرا کے دیکھنا. بس عزاداروں, حسین یہ ابا دیکھیے, ابا لیتے ہیں, ابا کے دامن سے ششماہی کو چھپا لیتے ہیں. کیا محبت ہے حسین کو علی اصغر سے. عزاداروں, سب سے آخری پھول حسین اپنی قربانی دینے آئے ہیں, ساری قربانیاں دے دی. عباس چلے گئے, قاسم چلے گئے, علی اکبر چلے گئے, سب سے مشکل قربانی دینے آئے ہیں حسین. ایک دفعہ ششماہی کو لے کر آتے ہیں, آ کر کہتے ہیں اے فوج اشکیہ. جیسے ہی ششماہی کو لے کر آتے ہیں, فوج اشکیہ سمجھتی ہے حسین صلح کے واسطے ایک دفعہ قرآن کو لے کر آ جاتے ہیں. میں کہتا ہوں غلط نہیں سمجھے ہیں, قرآنی پاروں میں سے ایک پارے کو لے کر آ گئے ہیں. حسین جب لے کر آتے ہیں, عزاداروں ایک ہی التجا تو رکھتے ہیں, کہتے ہیں تمہاری جنگ مجھ سے ہے, اس بچے کا کیا قصور ہے, اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے. عزاداروں, ایک دفعہ یہ جملہ کہنا ہوتا ہے, جنبش نہیں ہوتی, جنبش نہیں ہوتی. کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں اس کی وجہ سے پانی پینا چاہتا ہوں, میں اس بچے کو خاک کربلا پہ رکھ دیتا ہوں. عزاداروں, خدا نہ کرے کہ آپ کو خاک کربلا پہ تھوڑی دیر بھی بیٹھنا پڑے, بہت گرم خاک ہوتی ہے. ایک دفعہ حسین اتمام حجت کی خاطر بچے کو خاک کربلا پہ رکھ دیتے ہیں, جنبش نہیں ہوتی ہے. عزاداروں, حسین بھی تو باپ کا باپ کا دل رکھتے ہیں. ایک دفعہ علی اصغر کو امٹ کے اپنے قریب کر دیتے ہیں, آخری جملہ کہتے ہیں اے حجت خدا کے بیٹے, حجت تمام کر دے. عزاداروں, ایک دفعہ علی اصغر اپنی ننھی زبان کو نکالتے ہیں, اپنے ننھے چہرے پر پھیرنے لگتے ہیں. جب اس منظر کو فوج اشکیہ دیکھتی ہے, تاب نہیں لا پاتی. ایک دفعہ پسرے ساتھ سے آ کے کہتی ہے اے پسرے ساتھ, جنگ حسین سے ہے, بچے کا قصور نہیں, بچے کو پانی نہ دیا, ہم تیرے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. عزاداروں, جب پسرے ساتھ اس مرحلے کو دیکھتا ہے, ایک دفعہ حرملہ کی طرف پلٹ کے کہتا ہے یا حرملہ اقتا کلام الحسین, اقتا اختلاف القوم. اے حرملہ, اس قوم کے اختلاف کو ختم کر دے. حسین کے بھائی حسین پر حملے کا کہا تھا. عزاداروں, ایک دفعہ حرملہ تیر لیتا ہے, لیکن عزاداروں 3 تیر حرملہ کے ایسے ہیں جس نے مختار الثقفی کو بھی رونے پہ مجبور کیا. ایک تیر مشکیزہ سکینہ پر آ کر لگتا ہے, ایک تیر حسین کے سینے پر آ کے لگتا ہے, ایک تیر ششماہے کی گردن پر آ کے لگتا ہے. عزاداروں, تیر اٹھاتا ہے, 3 منہ والا تیر لیتا ہے جو سرکش گھوڑوں کو مارا جاتا تھا. میں نے خود علماء سے سنا ہے, مارنا چاہتا ہے تیر نیچے گر جاتا ہے, مارنا چاہتا ہے تیر نیچے گر جاتا ہے. پسرے ساتھ کہتا ہے اے حرملہ تجھے کیا ہو گیا ہے. پلٹ کے کہتا ہے جب بھی تیر چلانا چاہتا ہوں ایک نقاب پوش بھی آ جاتی ہے, کہتی ہے اے حرملہ میرے بچے کو مت, اے حرملہ میرے بچے کو مت مار. عزاداروں, ہمت جمع کرتا ہے, واہ ویلا, ہمت جمع کرتا ہے. عزاداروں, علی اصغر کی جنگ شروع ہوتی ہے, حسین کی طرف نشانہ لیتا ہے. عزاداروں, تیر چلتا ہے, علی اصغر تیر کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں. ایک دفعہ جب بابا کی طرف آتے ہوئے دیکھتے ہیں, اپنی ننھی سی گردن کو اوپر اٹھا دیتے ہیں, لیکن میں کیا کروں, تیر علی اصغر کے وزن سے زیادہ ہوتا ہے. روایت کے جملے یہ ہے ذبح الطفل من الاذن الى الاذن,
تیر ایسے آگے لگتا ہے ایک کان سے علی اصغر کی گردن کو چھیدتے ہوئے دوسرے کان سے نکلتا ہے، حسین کے بازو پر آگے لگتا ہے، علی اصغر باپ کے ہاتھ میں ذبح منقلب ہوتے ہیں، ایک دفعہ بابا کو پلٹ کے دیکھتے ہیں، مسکراتے ہیں، اے بابا اماں کو بتا دینا میں رویا نہیں۔ اے بابا رویا نہیں، عزادار حسین علی اصغر کے لاشیں کو لیتے ہیں، عزاداروں یاد کرتے ہیں آپ کو، 7 دفعہ آگے پیچھے ہوتے ہیں، ہمتوں کو جمع کرتے ہیں، خیمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے خیمے پہنچے ایک ننھی بچی خیمے سے دوڑتی ہوئی آتی ہے، اے بابا علی اصغر کو پانی پلا دیا، میرا کیا قصور تھا؟ حسین جواب نہیں دیتے، ابا کے دامن کو ہٹا دیتے ہیں، بچی اپنے بھائی کو ذبح شدہ حالت۔ عزادارو ماں جب آتی چیختی ہوئی بچی اندر جاتی ہے، ماں آتی ہے، ماں ایک ہی جملہ کہتی ہے، یا بنیا اب مثلو کا یونہر، اے میرے بچے کیا اس جنگ میں آپ جیسے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ عزادارو زحمت تمام، حسین نے کسی کے لیے قبر نہیں کھودی، پشت خیمہ میں جاتے ہیں، ایک ننھی سی قبر بناتے ہیں، ننھی سی قبر کھودنے کے بعد علی اصغر کو دفن کر دیتے ہیں۔ شاید یہ چاہتے ہوں جب سب کے سروں کو کاٹا جا رہا ہوگا میرے بچے کے سر کو نہ کاٹا جائے، شاید یہ سوچتے ہوں ماں اب بچے کے لاشے کو نہ دیکھ سکے گی، اب بچے کے لاشے کو دفناتے ہیں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، رضن بے قضائی پڑھتے جاتے ہیں۔ عزاداروں ایک دفعہ 11 محرم کو سروں کی تقسیم کا سوال ہوتا ہے، ایک سر کم پڑ رہا ہوتا ہے، ایک جاسوس کہتا ہے میں نے دیکھا تھا جب بچہ شہید ہوا تھا پشت خیمہ پہ لے کے حسین دفنانے گئے تھے۔ عزاداروں نیزے کو لیا جاتا ہے، اب جب نیزوں کو مارا جاتا ہے تاکہ علی اصغر کے لاشے کو لے سکے، نیزے مارے جاتے، نیزے مارے جاتے، ماں کے دل کا کیا حال، ماں کے دل کا کیا حال ہوگا؟ ایک نیزہ آتا ہے علی اصغر کا لاشا آتا ہے، ایک چھری لی جاتی ہے علی اصغر ماتم حسین